بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بھارت نے پھر کوئی ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی، پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی، تو پھر پاکستان جو اقدامات کرے گا اس کو پھر ساری دنیا دیکھے گی۔ جی ہاں، یہ کہنا ہے پاک افواج کے ترجمان جناب احمد شریف چوئی صاحب کا۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ امید ہے کہ جیسے کہ سیز فائر کی خواہش کا اظہار خود انڈیا نے کیا تھا، تو انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی سیز فائر والی کام پر برقرار رہے گا۔ تو اگر نہیں برقرار رہے گا تو پاکستان کی نظر چپے چپے پر ہے، کونے کونے پر ہے، جہاں سے بھی دشمن نے ذرا سی بھی جارحیت کرنے کی کوشش کی یا ایل او سی کی بلا اختیار فائرنگ، ایل او سی پر بلا اختیار فائرنگ کرنے کی کوشش کی، تو اس کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جس دن سے یعنی کہ 10 مئی سے جب سے پاکستان نے دندان شکن جواب جو ہے وہ بھارت کو دیا ہے، اس دن سے ہی بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور اب بھارت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر زہریلے پراپیگنڈے پر اتر آیا ہے۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے پاک افواج کے ترجمان جناب احمد شریف چوئی صاحب نے پہلے بھی واضح کیا تھا بھارت پر کہ پاکستان کسی قسم کی جارحیت نہیں چاہتا۔ جہاں تک پہلگام واقعہ کا تعلق ہے تو پاکستانی حکومت اس واقعہ پر ایک تیسرے فریق سے تحقیقات کروانے کا بھی بار بار کہہ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت نے جارحیت کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے ترجمان جناب احمد شریف چوئی صاحب نے بھارت پر واضح کر دیا تھا کہ شروع تم کرو گے اور ختم ہم کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شروع تو بھارت نے ہی کیا تھا، لیکن جب اسے ختم ہماری پاک افواج کے شاہینوں نے بھارت کے اندر گھس کر جا کر کیا، تو پھر یہ جو بھارتی والے ہیں یہ فوری طور پر بھاگے امریکہ بہادر کے پاس، اس کے پاؤں پڑے اور اسے کہا کہ ہماری پاکستان کے شاہینوں سے جان چھڑا دو۔ تو اب بھی ہمارے پاک افواج کے جو ترجمان ہیں جناب احمد شریف چوئی صاحب، انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان جو ہے اس کے جواب میں جو اقدامات کرے گا اس کو پوری دنیا دیکھے گی۔ تو جس کو کہتے ہیں کہ سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 مئی کو جو جواب پاک افواج کے شاہین بھارت کے اندر گھس کر جا کر اس کو دے چکے ہیں، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مودی جو ہے، کیونکہ وہ تو تب سے مدعا ہوا پڑا نا، آپ کو پتہ نا ہماری پنجابی میں مدعا کا کہتا ہے، تو ان کو ان کی بھاشا میں کہہ لیں کہ وہ تو بیچارہ تب سے ہی الٹا ہوا پڑا ہے۔ تو اگر مودی سن لو، اگر تم نے پھر کسی قسم کی جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ آبی ہو یا سرحدوں پر ہو یا ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کا کوئی واقعہ ہو، تو تمہیں پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے پاک افواج کے ترجمان نے ایک غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، اور بلکہ امید ظاہر کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی سیز فائر کی جو اس نے خود جو ہے وہ کروایا تھا اپنی خواہش پر، تو اس کی پاسداری کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہاٹ لائن پر دونوں جانب کے جو افسران ہیں ان کا معمول کا رابطہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے چوئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے کہ بھارت جو ہے وہ دوبارہ کسی بھی قسم کی جارحیت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ناظرین، اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے بھارت نے پاکستان پر بلا وجہ کی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہماری تمام مذہبی و سیاسی جماعتیں، پاکستان کا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، اور صرف کھڑا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت بھارتی ڈرون جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پرواز کر رہے تھے، تو ہماری جوانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سویلین نے بھی اپنے جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان ڈرونز کو نشانہ بنا کر مار گرایا۔ تو اس کی ویڈیوز بھی اب تو وائرل ہو چکی ہیں، اور یقیناً مودی نے بھی دیکھ لی ہوں گی، اور مودی نے بھی وہ جذبہ دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستانیوں کا کیا جذبہ ہے، اور پاکستانی کیسے مشکل وقت میں اپنے تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی حفاظت ہم سب نے کرنی ہے۔ آپ کے علم میں ہے، میں تو خود جو ہے وہ مودی کو بار بار اپنے ویلوگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ میں تو خود سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں جرنلسٹ ہوں، اس کے بعد میڈیا مین ہوں۔ تو اپنے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کی خاطر مجھے بھی اگر اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن مودی اگر تم سے لڑنا پڑا تو لڑوں گا اور دریغ نہیں کروں گا، اور اگر اپنی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو وہ بھی دے دیں گے۔ اور تمہیں تو تمہاری جو پارلیمنٹرین ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم پاکستانیوں سے پنگا لے رہے ہو، لہٰذا ان سے پنگا مت لو، یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، باقی موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ موت برحق ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ تو جہاد کے جذبے سے سرشار موت تو ہر مسلمان کا جو ہے نا وہ کہہ لو کہ شوق ہے، تو ایسی موت کو تو ہر مسلمان جو ہے وہ ہنستے ہنستے چومتے ہوئے گلے لگا لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اس جذبے کو چیلنج مت کرو، بھاگنا تمہیں کو پڑے گا۔ تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، باز آ جاؤ، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات
کے ساتھ رہنا سیکھو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔